ایک دفعہ ایک جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا اور تباہ ہو گیا۔ جہاز کے تقریباً سبھی مسافر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی ہی معجزانہ طور پر زندہ بچ سکا، جو کسی نہ کسی طرح سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ تیرتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا۔ جب اسے ہوش آیا، اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک جزیرے پر اکیلا تھا۔ یہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ اس جزیرے پر تو وہ اکیلا بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ اب اس کی واحد امید خدا سے ہی تھی۔ بے اختیار اس نے خدا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا کہ خدا کسی کو مدد کے لیے بھیج دے، کوئی جہاز، کوئی کشتی گزرتی ہوئی نظر آ جائے۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ تھک ہار کر وہ ساحل پر ہی لیٹ گیا۔ تھکن کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ اگلے دن اس نے پھر خدا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا۔ وہ رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ بے بس اور اکیلا ہے، اس جزیرے پر پھنس چکا ہے، کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب اس کی امید جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جیسے قبول کر لیا تھا کہ اب اس کی باقی کی زندگی اس جزیرے پر ہی گزرنی ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے درختوں کی ٹہنیوں اور گھاس پھوس کی مدد سے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بنا لی تھی۔ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ لیتا یا پھر جنگلی پھلوں اور ناریل سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اب سردیوں کا موسم آ گیا تھا۔ ایک دن اپنی جھونپڑی کے باہر وہ آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف تھی، آنکھوں میں آنسو اور امید تھی کہ شاید خدا اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیج ہی دے۔ اگلے دن وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا۔ ہوا میں کچھ تیزی آ گئی تھی۔ ابھی وہ ساحل پر مچھلیاں پکڑ ہی رہا تھا کہ جزیرے کی طرف سے اسے دھواں اور آگ کے شعلے نظر آئے۔ وہ تیزی سے اس سمت بھاگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ چکی تھی اور اس کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے۔ رات کو اس نے جو آگ جلائی تھی، تیز ہوا کی وجہ سے اس کی چنگاری اڑ کر جھونپڑی پر گری تھی اور خشک لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ اس کا سارا کچھ جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ بے بسی سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی، اے خدا، میں نے بڑی دعائیں کی تھی، بڑی مدد مانگی تھی کہ کسی کو بھیج اور مجھے اس جزیرے سے نکال، لیکن تم نے میری دعاؤں کو، فریادوں کو نہیں سنا، اور اب میں نے یہاں رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر بنایا تھا اور تو نے وہ بھی جلا دیا۔ یہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ وہ بڑا دکھی اور اداس تھا۔ وہ روتا رہا اور شکایتیں کرتا رہا۔ روتے روتے وہ وہیں گھاس پر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اچانک شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اٹھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جہاز ساحل پر آ کر رکا ہوا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس کی فریاد سن لی گئی تھی۔ اس کے لیے مدد آ گئی تھی۔ اسے بچا لیا گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ جہاز پر سوار ہو چکا تھا اور جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا۔ جہاز پر سوار ہونے کے بعد جب جہاز کے کیپٹن سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کیپٹن سے پوچھا کہ آپ اس دور دراز جزیرے پر کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر کوئی آدمی موجود ہے؟ کپتان نے جواب دیا، جناب، آپ نے جو فائر سگنل بھیجا تھا اسی کو دیکھ کر تو ہم اس جزیرے کی طرف آئے تھے۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا حیران ہوا، لیکن میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا تھا۔ جناب، آپ نے آگ جلا کر جو فائر سگنل ہمیں دیا تھا، ہم تو اسی کو دیکھ کر ادھر آئے تھے۔ اب وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ کون سا فائر سگنل دیا تھا، کس نے دیا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں اپنی جلتی ہوئی جھونپڑی کا خیال آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس فائر سگنل کی کپتان بات کر رہا ہے وہ اس کی جلتی ہوئی جھونپڑی ہی تھی۔ تب اس آدمی کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو خدا کا پلان تھا۔ اس کی جھونپڑی کو جو آگ لگی تھی، جس کے جل جانے پر وہ دکھی اور اداس تھا اور خدا سے شکایتیں کر رہا تھا، وہ تو اصل میں خدا کا پلان تھا۔ اس کی جھونپڑی کو آگ لگا کر اس جہاز کو فائر سگنل بھیجا گیا تھا۔ اس کی جھونپڑی کو آگ لگا کر تو اسے بچایا گیا تھا، اسے نئی زندگی دی گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ خدا کے پلانز ہماری سوچ اور ہمارے منصوبوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، بالکل اسی طرح اپنی زندگی میں بھی ہم بعض دفعہ کئی پلانز بناتے ہیں
कई तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिलती। हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो होता नहीं, और जो होता है वो हमारी ख्वाहिश नहीं होती। असल में जिंदगी में होने वाले वाकयात को हम हमेशा अपनी महदूद सोच के साथ देखते हैं। जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, खुदा पर भरोसा नहीं रखते, हिम्मत हार जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं और खुदा से शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन मुश्किल हालात में खुदा पर भरोसा रखें और थोड़ा सब्र करें तो खुदा जरूर उस मुश्किल से हमारे लिए आसानी निकाल देता है। इतनी बड़ी दुनिया के तकरीबन 7 बिलियन लोगों में से हर एक के लिए खुदा ने हर एक के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया होता है। हमें बस खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। हमारा ये यकीन होना चाहिए कि खुदा हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करेगा। खुदा पर भरोसा और हमारी कोशिश जरूर हमें हर मुश्किल से निकाल देगी, हर रुकावट को दूर कर देगी। इसलिए जिंदगी में जब भी कभी आपको लगे कि आपका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा और हर चीज आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, तो खुदा पर भरोसा रखें और याद रखें कि हो सकता है खुदा ने आपके लिए कोई और प्लान बनाया हो, और खुदा का प्लान हमेशा आपके प्लान से बेहतर और अच्छा होता है। उसमें हमेशा आपके लिए बेहतरी होती है।